بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رفتان تیسرا درس ہے جو اسراء والکہف اس حوالے سے جو سلسلہ دروس قرآن ہے اس میں آج ہمارا یہ تیسرا درس ہے، اور آج ہم براہ راست سورۃ الکہف کو جو اس کے مضامین ہیں ان کو پہلے ان کا تجزیہ و تحلیل کریں گے، پھر اس میں جو حقائق مستتر ہیں ان کا مکشوف کریں گے، کھولیں گے، پردہ ہٹائیں گے، اور ان سے جو ہمارے اوپر واجبات ہیں یعنی جو پریکٹیکل لیسنز ہیں ان صورتوں میں، اور جو ہمارے مسائل کا حل ہے، سلوشنز ہیں، ان کو خاص طور پر موضوع بحث بنائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آف قرآن کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ الکہف سے تیسرا حمد شروع ہو رہا ہے۔ یہ تیسرا حمد ہے۔ قرآن جو ہے وہ 4 حمدوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا حمد فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے بربنائے ربوبیت، الحمد للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ پریز وردی بوجہ اس کے کہ وہ اللہ الرب ہے، اللہ الرب۔ تو اللہ بحیثیت اللہ ہماری جو رسائی ہے عقل کی اس سے مافوق ہے، یعنی اللہ من حیث اللہ ہماری عقلی گرفت سے، انسانی عقل کی گرفت سے مافوق ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تخلیق کے مدارج ہیں، تخلیق کے جو سٹیجز آف کریشن ہے، تخلیق کے مدارج ہیں، کوئی بھی نچلی درجے کی جو خلق ہے وہ اپنے سے اوپر کے درجے کی جو تخلیق ہے اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتی، اس کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی۔ آخری درجے میں ہمارا حیوانات میں کیا ہے؟ گھوڑا جو ہے، یا یورپ کے نزدیک بندر، ہمارے نزدیک گھوڑا اور یورپ کے بندر۔ تو بندر اور گھوڑا یہ انسانی صلاحیتوں کا، انسانی ذات کا ادراک کر سکتے ہیں، حالانکہ دونوں مخلوق ہیں۔ تو مخلوقات کے اندر جو مدارج ہیں تخلیق کے، کوئی بھی نچلے درجے کی جو خلق ہے وہ اپنے سے اعلیٰ برتر اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو مخلوق ہے۔ تو اللہ تو خالق ہے، اور وہ تو نوعی حوالے سے الگ ہے، یعنی مخلوقات میں یہ حال ہے کہ کوئی بھی نچلے درجے کی جو خلق ہے وہ اپنے سے برتر اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتی، ادراک نہیں کر سکتی، اس کا کمال ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر بندر سے پوچھیں کہ انسان کے کیا کمالات ہیں، اس کی ذات کیا ہے، صفات کیا ہے، ادراک کر سکتا ہے؟ تو جب مخلوقات میں یہ قانون نافذ ہے تو جو خالق اپنی نوع ہی میں الگ ہے، لیس کمثلہ شیء، ہم تو شے ہیں، وہ خالق الاشیاء ہے۔ کوئی تصویر جو ہے وہ اپنے مصور کا صحیح ادراک کر سکتی؟ تصویر کا کمال کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، کیونکہ تصویر کیا ہے؟ وہ ایکسٹینشن ہے کس کا؟ فوٹوگرافر کا۔ یعنی تصویر میں کیا ہے؟ کون بیٹھا ہوا ہے تصویر میں؟ مصور، اس کا علم، اس کی حکمت، یعنی جو مصور کے کمالات ہیں ان کا ایک ادنیٰ ترین شاہکار کیا ہے؟ تصویر۔ تصویر کا کمال کیا ہے
کہ وہ اپنی معرفت حاصل کرے، جتنا وہ اپنی معرفت حاصل کرے گی وہ کیا ہوگی؟ مصور کی معرفت ہوگی۔ اسی لیے یہ جو کہا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کی ذات کی معرفت حاصل کر لے تو اس کو خالق کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو معرفت خالق کا ذریعہ کیا ہے؟ خود اپنی ذات۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ خالق تو تمہاری ذات کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو باہر کہاں تلاش کر رہے ہو؟ سورہ زاریات میں وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر وہ آنکھ کیوں بیدار نہیں ہوئی کہ تم اپنے خالق کو اپنی ذات میں دیکھو؟ تو معرفت نفس ذریعہ ہے معرفت رب کا۔ تو پہلا اللہ الرب، الوہیت ما فوق الادراک، ربوبیت قابل ادراک۔ حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں تفکر نہ کرو، لا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں ادراک کرو گے بدرا ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ من حیث ذات تمہارے ادراک سے مفوق ہے، وراء الورا ثم وراء الورا۔ تو اس کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ صفات رب، اور صفات رب میں اہم ترین صفت جو ہے وہ کیا ہے؟ ربوبیت۔ اب ہمارا وہ ہوتا ہے وہ پیدائش سے اب تک اگر اس کے اوپر نگران آنکھ نہ ہو تو بچہ پل سکتا ہے، نشو و نما پا سکتا ہے۔ خارجی کائنات کی کتنی ڈسٹریکٹیو فورسز ہیں جو ہر وقت ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بچہ جو نشو و نما پا رہا ہے، کیوں پا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایکسٹرنلی کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے، والدین۔ اسی طرح تم کل نوع انسانی، جب نوع انسانی کا آغاز ہوا، خلق الانسان ضعیفا، آج بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو تمام جو حیوانات ہیں نا ان میں کمزور ترین ہوتا ہے۔ کوئی حیوان پیدائش پر اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا انسان، اور آہستہ آہستہ تدریجی طور پر یہ اپنے اس ذوف سے نکلتا ہے، اور سب سے زیادہ ٹائم لیتا ہے حیوانات میں سے۔ بکری کا بچہ دیکھ لو، کتے بلے ان کے بچے دیکھ لو، بطخ کا بچہ دیکھ لو، مرغی کا بچہ دیکھ لو۔ مرغی اور بطخ کو انڈے سے جب بطخ کا یا مرغی کا بچہ نکلتا ہے تو فوراً اپنے ماں باپ کی جو خصوصیات ہوتی، نوعی خصوصیات، پہلے دن سے اس کا اظہار کر دیتا ہے۔ یعنی ابھی مرغی کا بطخ کا انڈا بچہ نکلا ہے نا تو فوراً ان کو پانی کے پاس لے جاؤ۔ مرغی کا بچہ جائے گا پانی میں؟ نہیں جائے گا، مر جائے گا، پانی میں نہیں جائے گا۔ اور بطخ کا بچہ اسی وقت پانی میں چلا جائے گا۔ تو یہ کون ہے جو مرغی کے بچے کو بتاتا ہے پانی میں نہیں جانا؟ کیونکہ ہمارا علم تو کہاں سے آتا ہے؟ تجربے سے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ علم تجربے سے آتا ہے، ایکسپیرینس سے، حواس سے۔ تو اس کا تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، پہلا دن ہے اس کا، شعور کی آنکھ کھولی ہے اس نے، کائنات میں ابھی ایک لمحہ پہلے وہ ظہور پذیر ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ ان کی جو گائیڈنس ہے وہ بائی انسٹنکٹ ہے، جبلت ہے، جو ملا وہ اس کے اندر پیدائشن بلٹ ان ہے۔ تو انسان کے بچے میں پیدائش پر اسے اپنے نفع نقصان ہی کا نہیں پتہ ہوتا۔ ایک طرف آپ پھول رکھ دیں بچے کے سامنے اور ایک طرف چمکتا انگارہ رکھ دیں، بچہ کدھر جائے گا؟ وہ انگارے کو پکڑے گا، کیونکہ اس کا نفع نقصان حقیقتاً اس کی جبلت میں نہیں ہے۔ یہ ایکسٹرنلی اس کو عقل بالحواس
وجدان، حدث، تجربہ اور آخر کار وحی۔ تو اللہ رب، ربوبیت کے جو